سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے، اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ البتہ اس سے پہلے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور اس کا تقاضا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی یہ جو آیت ہے، یہ قرآن مجید کے 49ویں پارے کے اندر، معاف کیجیے گا 49واں سورہ قرآن مجید کا ہے، اور اس میں 18 آیتیں، اور یہ مدینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ اخلاقیات اور تہذیب، بلکہ یوں کہوں کہ اسلامی تہذیب، اسلامی اقدار اور اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے اس پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم سب کی ایک مشترکہ ضرورت ہے، وہ کسی بھی دین، دھرم، مذہب، مسلک کا ہو، ہم سب کی ایک مشترکہ ضرورت ہے، اور شاید اس ضرورت کو میں یوں کہوں کہ اسلام کے نزول، اسلام کی آمد، قرآن کے نزول اور ما جاء من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان سب کا مشترکہ ہدف ہمیں اچھا انسان رکھنا ہے۔ ہم انسان خلق کیے گئے ہیں، تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ انسان باقی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنہیں انسان بنایا تھا وہ جانوروں کی حرکتیں کرنے لگ جائیں، اور اگر وہ جانوروں کی حرکتیں کریں گے جنہیں انسان بنایا تھا، تو پھر اللہ انہیں جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے بل ہم اضل، ہم نے انہیں آنکھیں دیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں کان دیے، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے، یہ سنتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ہم نے ان کو یہ ساری صلاحیتیں دیں اور اس کے باوجود یہ ان سے استفادہ نہیں کرتے، تو اللہ پھر کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، مگر پھر یہ کہہ کر کہ جانور ہیں، پھر جانوروں کی توہین اس نے اس میں محسوس کی، اور کہا نہیں جانور نہیں ہیں، یہ جانوروں سے بھی پستر ہے۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے تو ہم انسان ہی بن کر رہیں، یا لفظوں کو اور بدل کے کہوں کہ ہمیں جیسا بھیجا تھا ایسا وہ یہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا ہی ہمیں واپس آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اس نے ہمیں انسان بھیجا تھا تو انسان ہی مرے، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ وہ خلق تو انسان کیا گیا۔ صلوات پڑھے گا محمد والے۔ خلق تو انسان کیا گیا مگر وہ انسان رہا نہیں، اور جب مرا تو جانور مرا۔ اور ایسا ہے، یعنی یہ کوئی، میں زیادہ نہیں بول رہا، میں یہ زیادہ باتیں نہیں کر رہا، قرآن مجید میں بھی اللہ نے انسان نما لوگوں کا ذکر کیا ہے، جو بظاہر تمہیں انسان نظر آئیں گے مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ معصوم نے بھی محشر میں کچھ لوگوں کی آمد کو بیان فرمایا ہے کہ لوگ کبھی بندروں کی شکل میں آئیں گے، قنادر بندر کی شکل میں آئیں گے، خنازر خنزیروں کی شکلوں میں آئیں گے، وہ ہوں گے انسان مگر ان کی شکلیں ان جانوروں کی طرح ہوں گی۔ یہ کیوں؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ ایسا کیوں ہو جائے گا؟ ایسا یوں ہو جائے گا کہ اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو انسان بنا کر بھیجا تھا، ہم اس ماحول کے رنگ میں چڑھ گئے، ماحول کا رنگ ہم پہ چڑھ گیا، اور ہم نے اس کا اثر لے کر اپنے آپ کو انسان ہونے سے باہر نکال دیا۔ اب اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا ہو، کیا کریں؟ اللہ نے اس کا انتظام کیا کیا ہے؟ یعنی جو ہادی ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رب بھی ہے۔ جو اللہ کو صرف خالق مانتے ہیں وہ تربیت کی بحث نہیں کرتے،
جو اللہ کو صرف خالق مانتے ہیں وہ اصلاح کی گفتگو نہیں کرتے. جو رب کو اللہ کو صرف خالق مانتے ہیں وہ سماج کی بہتری کے لیے جد و جہد کرنے کو پسند نہیں کرتے. لیکن جو خالق کے ساتھ اللہ کو رب بھی مانتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہمیں اچھا رکھنا بھی چاہتا ہے. اب اس کے اچھا رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نے کیا نہیں کیا ہمیں اچھا رکھنے کے لیے. اس نے ہر زمانے میں ہمیں اپنے کلام سے بھی نوازا، اس نے ہر زمانے میں اپنے ہادیوں سے بھی نوازا، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ ہمارے آنے سے پہلے ہمارے ہادی کو بھیجا. اللہ نے تو ہدایت کو اتنا اہم قرار دیا ہے، اصلاح کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ اس نے اصلاح پانے والوں سے پہلے اصلاح کرنے والے کو خلق کیا. یعنی ابھی انسان خلق نہیں ہوئے تھے کہ آدم خلق ہو گئے. ابھی بچہ سیکھنے والا دنیا میں نہیں آیا تھا کہ ماں کو ماں بنا دیا. پہلے وہ ہادی بناتا ہے، پھر وہ محتدی بناتا ہے. پہلے وہ مطاع بناتا ہے، پھر وہ مطیع بناتا ہے. پہلے وہ رہنما بناتا ہے، پھر رستے پہ چلنے والوں کو بھیجتا ہے. تو اس کا اہتمام کسی طور کم نہیں ہے. اس نے ہماری ہدایت کے لیے جو انتظام کیا، جو اہتمام کیا، اس میں ایک اہتمام اور انتظام قرآن کا نزول ہے. یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، یہ قرآن مجید ہمیں بہتر بنانے کے لیے نازل ہوا. اس قرآن کو اس نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پہ نازل کیا. عزیزو، آپ سے تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہوں گا. قرآن کے بارے میں ہمارے 3 عقیدے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں ہمارے 3 عقیدے ہیں. یہ جو مجمع میرا بیٹھا ہے اس منبر کے 3 عقیدے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا عقیدہ اس منبر کا یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. یہ حتیٰ سرکار دو جہاں کا کلام نہیں ہے. حتیٰ حضرت ابو طالب جو کلام کہنے میں ہر طالب کے ابو ہیں، ہر طالب علم کے باپ ہیں، ہر چاہنے والے کے سرپرست ہیں، جنہوں نے کلام کہا تو پھر دیوان ابو طالب بنا. اور جو دیوان ابو طالب پڑھ لیتا ہے وہ کسی جابر کے سامنے خاموش نہیں رہتا. ہاں، میرے محترم سننے والے مستحضر ہیں، حضرت زید شہید کو جب گرفتار کر کے لے کر آئے، حضرت زید شہید کو جب گرفتار کر کے لے کر آئے تو ان کا ہونٹ کٹ گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہاتھ ان کے باندھے ہوئے تھے، رسیوں میں انہیں کسا ہوا تھا. اور جب وہ سامنے دربار میں لا کے کھڑے کیے گئے تو ان سے حاکم نے کہا کہ آخری بات کرو، مرنے سے پہلے جو بات کی جاتی ہے، آخری خواہش، آخری آرزو، کچھ کہو. تو حضرت زید شہید امام زین العابدین کے فرزند، امام علی بن الحسین کے فرزند، انہوں نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اب جب انہوں نے فضائل پڑھے تو اس نے کہا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا آخری بات کرو، تمہیں ابھی کچھ دیر بعد ماروں گا، میں تمہارا سر اتاروں گا، آخری بات کرو. تو حضرت زید شہید نے فرمایا ہماری پہلی بات بھی علی ہے، ہماری آخری بات بھی علی. تو کہنے لگا کہ یہ تم بنی ہاشم، یہ تم خاندان بنی ہاشم جو ہو، اتنے فصیح اور بلیغ کیوں ہوتے ہو؟ تم جب بولتے ہو تو سر چڑھ کر بولتے ہو، جب تم بولتے ہو تو روب و جلال کے ساتھ بولتے ہو. تو حضرت زید شہید نے فرمایا ہمیں خطبہ فاطمہ زہرا اور دیوان ابو طالب یاد کروایا جاتا ہے. بولنا اگر کسی کو سیکھنا ہے نا تو وہ حضرت ابو طالب کا دیوان پڑھے. ممکن ہے کوئی بچہ کہے وہ تو عربی میں ہے، لفظ عربی میں ہے، ٹھنگ ہماری اپنی زبان میں. میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں، بہتر کرتا ہوں. لفظ یہاں اسی مجمع میں کوئی سندھی بولنے والا ہوگا، کوئی پنجابی بولنے والا ہوگا، کوئی مثال کے طور پہ اردو بولنے والا ہے، کوئی مثلا بلتی بولنے والا ہے، بلتستان اور گلگت کے لوگ ہیں، اور جہاں کے لوگوں کے میں نام نہیں لے رہا وہ خود اپنے اوپر لے لیں کہ وہ بھی ہیں. تو یہاں کتنے زبان بولنے والے ہیں، مگر ہم سب کی زبان علیحدہ ہے، ہم سب کی فطرت ایک ہے.
ہم سب کی زبان علیحدہ ہے، ہم سب کا ضمیر ایک ہے، ہم سب کی زبان علیحدہ ہے، ہمارا ما فی الضمیر ایک ہے، یعنی لفظ ہمارے بدلے بدلے ہوتے ہیں، مطلب سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ میں لفظوں کو اور پھر بہتر کرتا ہوں، یعنی آپ کوئی اردو میں بولے گا، کوئی سندھی میں بولے گا، مگر ظالم کے سامنے بولنے کا ڈھنگ تو کسی بھی زبان میں ہو وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مظلوم کی حمایت میں بات کرنے کا ڈھنگ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، زبان چاہے مختلف ہو۔ تو حضرت ابو طالب کا دیوان پڑھنے کا مقصد ایک تو یہ کہ عربی اچھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ڈھنگ آ جائے کہ بولا کیسے جاتا ہے۔ اور یہی اسلوب علی کے بیٹے مولا علی میں، یعنی امام زین العابدین میں ہے، یعنی اولاد علی میں ہے، یعنی سارے خاندان میں یہی انداز ہے بات کرنے کا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ نبی مکرم نے نہیں لکھا، بلکہ نبی مکرم نے تو اپنے ہاتھ میں کبھی زندگی میں قلم ہی نہیں لیا، لکھ کر ہی نہیں دکھایا، کبھی قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ جب کبھی لکھوایا تو حضرت علی سے لکھوایا، جب کبھی لکھوایا تو صحابہ کرام سے لکھوایا۔ آپ نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا، اور اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی قلم سے لکھتا ہوا نبی کو دیکھ لیتا تو پھر کہتا یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ ہی کا رہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد نزلنا الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، بتحقیق ہم نے اپنے بندے پر اس فرقان کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام الہی قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قلب مصطفیٰ پر اترا ہے، یعنی اس کا محل نزول جو ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، قلب مصطفیٰ ہے، سرکار کے قلب مبارک پہ قرآن اترا ہے۔ کہاں اترا ہے؟ قلب پر اترا ہے۔ قلب کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں اس وقت آمادہ نہیں ہوں کہ قلب اور فواد کی تشریح کی جائے کہ فواد کسے کہتے ہیں اور قلب کسے کہتے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ وجود مرتضیٰ، وجود مصطفیٰ پہ اترا ہے، وجود سرکار دو جہاں پہ اترا ہے۔ یعنی اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جہاں اچھا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، جہاں اللہ کا علم اترے وہ جگہ نبی کی ذات ہے۔ اچھا نبی کا مقام، معصوم فرماتے ہیں نحنو ایبۃ علم اللہ، ہم آل رسول، ہم خاندان رسول، ہم نبی کی اولاد اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ اپنا علم رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ ایبا عربی میں کہتے ہیں، اگر آج کی آپ کی زبان میں کہوں تو مثلا لاکر، جہاں قیمتی چیز رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے پتہ ہے میری قوم میں ماشاءاللہ تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں، لو مولانا نے اہل بیت کو لاکر بول دیا، معاذ اللہ۔ ارے بھائی جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھو، صلوات پڑھیں نا محمد و آلہ۔ مثلا جہاں بہت زیادہ قیمتی چیز رکھی جائے نا، اس جگہ کو کہتے ہیں ایبا، عین بے یہ تے، ایبا، تجوری، محفوظ جگہ، جہاں پر جیسی چیز رکھی جائے ویسی ہی رہے، اور ویسی ہی بھی رہے، اور اسے کوئی رد و بدل بھی نہ کر پائے، اسے کوئی چرا بھی نہ پائے۔ وہ محفوظ جگہ پر اگر کہیں رکھا جائے جس چیز کو، اسے کہتے ہیں عربی میں ایبا۔ معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں، علم اللہ کی صفت، اللہ کی ذات اور اس کی صفت دو نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت ایک ہی چیز ہے، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، یعنی جو اللہ ہے وہی عالم ہے،
جو اللہ ہے وہی حی ہے، جو اللہ ہے وہی قادر ہے۔ ممکن ہے یہ بچہ یہ جوان سوال کرے ہم زندہ نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ حی اللہ، ہم حی نہیں ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم کہاں زندہ ہیں بھائی؟ یہ زندگی ہے جو پہلے نہیں تھی اور بعد میں نہیں رہے گی۔ اسے حیات کہتے ہیں جو کسی کی مرہون منت ہو، اسے حیات کہا جائے گا کہ جو کسی کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہو۔ وہ حیات نہیں ہے، توجہ میری طرف رہے، وہ حیات نہیں ہے کہ جو خود سے نہ ہو، اللہ کی ذات واحد کہ جس کی حیات ذاتی ہے، اسے کسی نے خلق نہیں کیا، مگر ہمیں کسی نے خلق کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ قادر ہے، قدرت اور اللہ دو چیزیں نہیں ہیں، تو ہم قادر نہیں ہیں۔ ہم قادر تھے جبھی تو آ کے بیٹھے ہیں مجلس میں، ہم قادر تھے جبھی تو آ کے بیٹھے ہیں ممبر کے اوپر۔ جی یہ جتنے بھی دوست اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یہ قدرت کی وجہ سے تو کر رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی ہماری قدرت کیسی ہے، خود ہم اپنے اوپر ہی غور کریں تو ہمیں پتہ چلے۔ ایک بال، باریک سا پلکوں کا بال بھی اگر مڑ کر آنکھ میں چلا جائے تو ہماری ساری دنیا بند ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہماری قدرت ایسی ہے، ہماری توانائی ایسی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو گودا ہے وہ اگر منقطع ہو جائے تو ہمارے ہاتھ پیر ہلتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری قدرت تو ایسی ہے کہ ہم ایک بہانے کے اوپر ڈھیر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہم کیسی قدرت رکھتے ہیں؟ جو خود اپنے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو اس کی قدرت کیسی قدرت ہے؟ اصل قدرت اگر ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت کا منبع اور قدرت کی بنیاد اور قدرت کی اساس اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا قدرت قادر وہی ہے۔ ایسے ہی عالم بھی وہی ہے۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، عالم صرف اللہ کی ذات ہے جس کا علم ذاتی ہے۔ حتیٰ قربان جائیں ہماری نسلیں اور ہماری ساری کائنات اور جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں اور جو کچھ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ قربان جائیں نبی مکرم کی جوتیوں پر، مگر اللہ ہمارے نبی سے بھی کہتا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہا کرو یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، یہ آیت ہے بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اپنے علم میں اضافے کی مجھ سے دعا مانگا کرو۔ نبی سے اللہ نے 2 دعائیں منگوائی ہیں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ نبی سے اللہ نے 2 دعائیں منگوائی ہیں۔ ایک دعا تو یہ کہی کہ مجھ سے کہو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور ایک دعا یہ کہا کہ یہ کہو مجھ سے، یہ مانگو مجھ سے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے علی عطا فرما۔ یہ کون ہے؟ نصیر، جسے اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ یہ کون ہے مددگار؟ مولا علی کے قرآن مجید کے اندر جو میں نے اپنے مطالعے کے اندر ترتیب دیے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں محنت کی ہے، مولا علی کے قرآن مجید میں 60 نام ہیں۔ علی کے 60 نام قرآن میں ہیں۔ مولا علی کا ایک نام ہے نصیر اور ایک نام ہے ظہیر۔ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے مولا علی کو جس نام سے پکارتے تھے نا، وہ نام تھا ظہیر، جس کی پشت مضبوط ہوتی ہے، جو ہمیشہ پٹکتا ہے، کوئی اسے پٹک نہیں پاتا، جس کا وجود مضبوط ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ظہیر، جس کی پشت زہر سے ہے نا، زہر۔ الآن انکسر ظہری، مصائب میں آپ سنتے ہیں نا کہ مولا حسین نے مولا عباس کے جنازے کو دیکھ کے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ زہر کہتے ہیں کمر کو، ظہیر جس کی کمر مضبوط ہو۔ مولا علی کا ایک لقب نصیر، مولا علی کا ایک لقب ظہیر۔ بات یہ بہت روشن ہے۔ تو علم یہ اللہ کا کلام، نزلنا الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اپنے عبد کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے رہنما قرار پائے۔ تو قرآن علم الہی
قرآن کلام الہی جو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ بحث یہ ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر وہ سنگین قرآن جو پہاڑ کو توڑ ڈالے وہ قلب مصطفیٰ پہ اترے اور سرکار کے چہرے پہ بشاشت باقی رہے۔ تو مانیں گے، ماننا پڑے گا کہ جتنا سنگین قرآن ہے۔ اچھا آیت سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ قرآن کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن کے اترنے سے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کا علم اور اس کی ذات علیحدہ نہیں ہے، اور قرآن اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا علم اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تھوڑی سی گردن ہلاؤ بھائی، ہاں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سو رہے ہیں، تھوڑی سی گردن ہلاؤ، بڑی عنایت ہوگی۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں دوبارہ قرآن اللہ کا علم، اللہ کا علم اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی علم الہی کو برداشت کرنے کے قابل پہاڑ نہیں ہے، تو اللہ کو دیکھنے کے قابل پہاڑ کہاں ہوگا؟ اچھا یہ شوق ہوا حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگوں کو، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں جب تک اللہ دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں، تو اے موسیٰ ہمیں اللہ دکھائیں۔ اچھا ہر شخص اگر اپنی حدوں کو پہچان لینا تو مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھیں۔ کہنے لگے ہم تو مانیں گے نہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھے بغیر ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، اور پھر دیکھنے کی تاب بھی نہیں رکھتے۔ تو ہم نے جب کہا تھا نا کہ ہم دیکھ کر ہی مانیں گے، تو پھر اتنی تو جرت کرو نا، اتنی تو ہمت کرو، اتنی تو صلاحیت ایجاد کرو کہ جب تمہیں کچھ نظر آئے تو تم برداشت کر جاؤ۔ ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں مجھے ان لوگوں سے بہت پیار ہے جو کہتے ہیں اللہ قیامت میں نظر آئے گا۔ ہاں مجھے تھوڑا سا ان سے پیار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ یہ بول بول کر کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، کم سے کم یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ توجہ ہے؟ تو کہنے لگے ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے نبیوں کی بھی آزمائش دیکھی ہے، نبیوں کا بھی امتحان دیکھی ہے۔ امت کیا کچھ انبیاء کے ساتھ کرتی رہی کہ آخر جا کر حضرت موسیٰ نے بھی کہہ دیا یا اللہ رب ارنی انظر الیک۔ یہ حضرت موسیٰ کی خواہش ہوئی، یا اللہ دکھا مجھے، تو اپنے آپ کو دکھا تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اچھا عجیب آیت ہے یہ، رب ارنی، یا اللہ تو اپنے آپ کو دکھا۔ ایک کام اللہ کا ہے کہ وہ دکھائے، انظر الیک، اور ایک کام حضرت موسیٰ کا ہے کہ وہ دیکھ پائیں۔ یعنی اللہ کا دکھانا ایک علیحدہ کام ہے، ان کا دیکھنا ایک علیحدہ کام ہے۔ حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو اپنے آپ کو دکھا، وہ فرما رہے مجھے بھی اس قابل بنا کہ میں دیکھ سکوں۔ مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، شیر کو شیر کی طرح سننا بھائی، مجھے اپنے ہی دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں۔ شیر سن رہے ہو یا نہیں؟ میں وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں آئے۔ بھائی وہ تو ہے، مجھے کیسے نظر آئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی
مگر مجھے کیسے نظر آئیں؟ مجھے جب اپنی ذات نظر نہیں آ رہی تو میں شوقین ہوں کہ امام کو دیکھوں. میں اپنے آپ کو تو دیکھ نہیں پا رہا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں امام کو بھی دیکھ لوں. لہذا دکھانے والا اور ہے، دیکھنے والا اور ہے. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں رب ارنی، صرف یہی نہیں کہ مجھے تو دکھا اپنے آپ کو، انظر الیک، میں بھی دیکھ پاؤں. تو آواز آئی لن ترانی ولکن انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی. عجیب آیت ہے. اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے دیکھو تو پھر پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اسے دیکھتا ہوں، اگر یہ باقی رہا تو تم بھی دیکھ لینا. میں اس کو دیکھتا ہوں ایک مرتبہ اپنی تجلی اس کے، اگر یہ پہاڑ باقی رہا فسوف ترانی تو تم بھی مجھے دیکھ لینا. اب ذرا تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے آپ. تھوڑی سی گردن ہلا کے میں تو سمجھا تھا باول میں کوئی نعرہ لگانے والا ہی نہیں ہے، تم نظر آ گئے مجھے. ایک سلوات پڑھ لے ذرا. یہ جو بحث میں لے کے بیٹھ گیا نا، اس بحث کے لیے بہت ضروری ہے کبھی کبھی تم اپنے آپ کو دکھاؤ کہ تم ہو یہاں. میں اس سے مراد یہی نہیں ہے تم بھی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ذرا خشک بحث کو مولا کے نام لے کے اتارا جائے. اب یہ بات ہم نہیں کریں تو بھی آپ کا اعتراض کے ساتھ سنگین گفتگو نہیں ہوتی، اور اگر کریں تو پھر آپ کے سناٹا. بہت سے لوگ تو مجھے ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں. ہاں ایک جگہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، بہت غور سے ٹکٹکی باندھ کے ایک صاحب دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا صاحب پورے مجمع میں یہی سمجھدار ہے. اور کچھ دیر کے بعد انہیں کونی لگی تو گر پڑے. ہم نے پوچھا جی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے گردن ہلاتے رہو، یہ کلاس نہیں ہو رہی. تغیر کی مجلس ہے، عراق ایران کی مجلس نہیں ہے جہاں چائے کی چل رہی ہو بیچارہ مولوی لگا رہتا ہے. اب شمشاد بھائی کا کام تو نظامت ہے نہیں، یہ تو مکبر ہے مولانا کاظمی صاحب کے. تو نظامت کرنے والے کو بھی تھوڑا سا وہ بھی تو جاگتا ہوا بیٹھے رہا. ماشاء اللہ اب آپ کل سے بہت اچھا ہو جائے گا ماحول. یہ تھوڑا سا ضروری تھا جو میں نے کیا ہے، کل سے اور اچھا ماحول. ایک سلوات اور پڑھ لیں محمد و آلہ. تو بات یہ بہت روشن ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ باقی رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ الی الجبل، تو پھر ٹھیک ہے اگر پہاڑ رک گیا بچ گیا تو میں بھی تجھے دیکھ لوں گا. تو پھر فلما تجلی ربہ الی الجبل، اللہ اکبر، اللہ نے تجلی کی پہاڑ کے اوپر. تو ایک مرتبہ فجعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، یہ قرآن. اللہ نے جیسے ہی تجلی کی نا، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں موسیٰ سے ہوش رفت بے یک تجلی صفات، تو عین ذات می بینی و می تبسمی. اے مصطفیٰ اے میرے حبیب، تو دیکھتا رہا اور ہنستا رہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ہنستا رہا. اور قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرا حبیب جب معراج پر اللہ کا دیدار کر رہا تھا تو نہ پلکیں جھپکی نہ پیر پلٹے.
اور نبی مکرم کا وہ مقام معراجی کہ حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے نا، حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو روایت کہتی ہے کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہوئے، اور اس کے اندر سے، اس تجلی کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت ایجاد ہوئی کہ وہ 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر انہیں چیونٹی نظر آتی تھی۔ جو ایک صفتی تجلی دیکھ کر آئے، جو ایک صفاتی تجلی دیکھ کر آئے، اس کی نگاہیں تو اتنی تیز ہو جائیں اور تم یہ کہو کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ملکوت السماوات والارض۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو نگاہ اٹھائیں تو آسمانوں سے گزرتی بھی آنکھیں چلی جائیں، حضرت ابراہیم تو زمین کو دیکھیں تو تحت الثری تک ان کی نگاہیں چلی جائیں۔ میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے قصے سنا رہا ہوں، میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے قصے سنا رہا ہوں۔ یہ سارے نبی جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ قلب مصطفیٰ پہ اترنے والا کلام ہے۔ حضرت موسیٰ تجلی برداشت نہ کریں، مصطفیٰ پورا قرآن برداشت کریں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پہلا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، دوسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن یہ نبی پہ نازل ہوا، تیسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں بچوں و جوانوں یہ ہے کہ قرآن ہر کمی کاستی سے، اضافے اور کمی سے محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک من بھی زیادہ نہیں ہے، قرآن میں ایک فی بھی کم نہیں ہوا۔ قرآن جیسا قلب مصطفیٰ پہ اترا تھا ایسا ہی ہے۔ قرآن میں تحریف کا قائل ہونے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ ممبر قرآن میں تحریف کا قائل ممبر نہیں ہے۔ ہم قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن جیسا نبی پر تھا، اترا تھا، ایسا ہی قرآن آج ہمارے محراب میں، ہمارے رہنوں پر، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں موجود ہے۔ کسی بھی سنی بھائی کو اجازت ہے کہ شیعوں کو بغیر پہلے سے بتائے بغیر دروازہ بجا کر کہیں اچانک جا کر کے اپنے گھر سے قرآن لے آؤ۔ وہ جو قرآن لا کر دکھائے گا وہ وہی قرآن ہے جو آپ کے گھر میں قرآن ہے۔ ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں۔ ہم بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک وہی قرآن رکھتے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے ہاں قرآن موجود ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کچھ حدیثیں ہیں تو وہ ہم سے زیادہ آپ کے ہاں حدیثیں ہیں، مگر ہماری کیونکہ تعداد بھی کم ہے اور ہمارا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی کتابوں سے حدیثیں نکال کے دکھائیں کہ آپ کے بڑوں نے کیا بولا ہے کہ قرآن کے یہ جو 4 قول ہیں یہ 4 قول نہیں تھے، یہ 2 قول تھے۔ یہ آپ کے یہاں لکھا ہوا، یہ ہمارے یہاں نہیں لکھا ہوا۔ یہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، یہ آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں نہیں لکھا ہوا۔ ہم اس مزاج کے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن جیسا تھا، جیسا نبی پہ نازل ہوا تھا، ایسا ہی قرآن ہے اور ایسا ہی قرآن رہے گا۔ اور یہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا ہی رہے گا، بغیر تحریف کے قرآن ایسا ہی رہے گا، یہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی اس آیت کے آ جانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی تو وہ اللہ کی قدرت کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔
وہ گویا اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بدلنے نہیں دوں گا کسی کو، میں اسے تحریف ہونے سے بچاؤں گا. تو جب اللہ اپنی قدرت کا، اللہ جب چیلنج کر رہا ہے تو کون ہے بھائی؟ یعنی اگر آپ کسی پر مسلکی بنیاد پر، تفرقہ بازی کی بنیاد پر کسی پہ الزام دھر دیں کہ فلاں لوگ تو یہ قائل ہیں، تو گویا آپ اللہ کی قدرت کو نہیں مان رہے، ان کی قدرت کو مان رہے ہیں. یہی مطلب ہوا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بدلنے نہیں دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بدل دیا. تو پھر کون زیادہ معاذ اللہ مضبوط ہوا؟ آپ قدرت الہی کے اوپر حرف اٹھا رہے ہیں، آپ قدرت الہی پہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ فلاں کا 40 پاروں کا قرآن ہے. کسی کا، یہی قرآن سب کا ہے. قرآن تحریف سے پاک ہے. قرآن کا جو نزول ہے، مجھے معاف کیجئے آج میری گفتگو طویل ہو رہی ہے، قرآن کا جو نزول ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. سننا چاہ رہے ہیں آپ یہ والی بات؟ نزول دفعی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نزول تدریجی ہے جی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ جو قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، یعنی قرآن شب قدر میں دفعتاً نازل ہوا ہے اور 23 برس تک تدریجاً نازل ہوا ہے. تو قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، دفعتاً اور تدریجاً. ایک ہی قرآن، وہی آیات، وہی الفاظ. ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن جو دفعتاً نازل ہوا وہ اور ہے، جو تدریجاً ترتیباً نازل ہوا وہ اور ہے. نہیں، ایک ہی قرآن ہے. مگر یہ ایک ہی قرآن اللہ نے دو طرح سے نازل کیا ہے. دفعتاً نازل کیا شب قدر میں جی، اور تدریجاً نازل کیا 23 برس کی نبوی، ظاہری نبوی حیات کے اندر. ٹھیک ہے. لفظ انزال اور لفظ تنزیل، قرآن میں دفعتاً نازل ہونے کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے اور ترتیباً نازل ہونے کے لیے تنزیل کا لفظ آیا ہے. لفظ انزال باب افعال کے خاندان کا صیغہ ہے. آپ کہتے ہیں نا فلاں مجلس کا اعلام کریں، اعلام، علم دیں، لوگوں کو معلومات دیں کہ مجلس ہو رہی ہے، معلومات دیں کہ محفل ہو رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں اعلام. مجلس کا اعلام ہو گیا، مجلس فلاں محفل کا اعلام ہو گیا. اعلام انزال کے خاندان کا لفظ ہے، افعال کے خاندان کا لفظ ہے. جو عربی گرامر کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا میرا یہ بولنا. اعلام یعنی انزال. اعلام جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن تعلیم بار بار دی جاتی ہے. یعنی انزال اور تنزیل، اعلام اور تعلیم، جب اللہ نے ایک مرتبہ شب قدر میں اتار دیا تو یہ اعلام تھا، اور جب 23 برس تک اتارا تو یہ تعلیم تھی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. شب قدر میں اعلام یعنی اعلان ہوا ہے، علم دیا گیا ہے، مگر 23 برس تک تعلیم دی گئی ہے. تو یہ تعلیم یعنی تنزیل، تعلیم یعنی تدریج. تعلیم کیسے دی جاتی ہے؟ ایک دن میں ہی ہو جاتا ہے کیا؟ یہ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی بات نہیں کر رہا. یہ علی اور نبی ہیں جنہیں اللہ ایک مرتبہ ہی علم دیتا ہے. ہمیں تو بھائی کلاسیں گزارنا پڑتی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہمیں تو کلاسیں کچی پکی، پہلی دوسری معلومات، جا کے پھر میٹرک اور اس سے آگے کی تعلیم کے لیے کلاسیں گزارنی ہوتی ہیں. مگر یہ ہماری بات ہو رہی ہے، جب انہیں اللہ علم دیتا ہے تو دفعتاً علم دیتا ہے. یہی تو ہمارا اعتراض ہے. جو 2 سال تک نبی کے ساتھ رہے وہ تو 6000 حدیثیں سنائیں، اور جو 24 سال تک جناب خدیجہ نبی کے ساتھ رہیں وہ 5 حدیثیں بھی نہ سنائیں. اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد.
اتانی رسول اللہ ذقت ذقا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ تو دفعتاً اگر کسی کو علم ملا ہے، ایک دم اگر کسی کو علم دے کر بھیجا گیا ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے۔ باقی ہم سب کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن دو طرح سے نازل ہوا، دفعتاً اہل بیت کے لیے، تدریجاً ہمارے لیے۔ روشن ہو گئی بات؟ ممکن ہے یہ بچہ یہ سوال کرے نا کیوں بھائی دو طرح کیوں نازل کیا؟ اللہ تدریجاً ہی نازل کرتا۔ یہی تو فرق ہونا ہے نا پڑھانے والے میں اور پڑھنے والے میں۔ جو پڑھانے والے تھے انہیں دفعتاً دیا، جو پڑھانے والے تھے انہیں دفعتاً دیا، جو پڑھنے والے تھے انہیں تدریجاً دیا۔ ان کے لیے کلاسیں بنائی اللہ نے کہ پہلے یہ پڑھو گے پھر یہ پڑھو گے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے عقیدے بہت روشن ہیں۔ انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کے مرحلے میں گفتگو بڑھے گی۔ قرآن جب خاموش رہے تو صفوں پہ رہتا ہے، بولنے لگے تو پھر اہل بیت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس گھرانے کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق کہ شب عاشور امام حسین یہ کہہ کر جنگ کو مؤخر کروائیں کہ ہمیں ایک رات اور مل جائے جس میں ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم اللہ کا ذکر کر لیں، ہم اس کی تسبیح کر لیں، اور ساری رات خیام حسینی سے تسبیح کی، تلاوت کی، نمازوں کی، عبادت کی آوازیں آتی رہیں۔ کتنا پیار ہے اس گھرانے کو عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے۔ یہ گھرانہ تو پھر بہت بڑا گھرانہ ہے۔ یہاں تو حبیب ابن مظاہر بھی ایک رات میں قرآن پڑھنے والے تھے۔ مولا حسین نے گواہی دی ہے کہ یا اللہ حبیب تیرا وہ بندہ تھا جو ایک رات میں قرآن ختم کر لیتا تھا۔ یہ پورا گھرانہ، یہ پورا قبیلہ، یہ کربلا کے ہر شہید کا یہی کمال اور حسن تھا کہ ان کا قرآن سے گہرا تعلق تھا۔ یہ قرآن والے لوگ تھے، یہ قرآن، یہ اہل قرآن، یہ حامل قرآن، یہ محافظ قرآن، یہ حافظ قرآن قبیلہ۔ 2 محرم امام حسین کی کربلا آمد، گویا قرآن کی کربلا میں آمد۔ اور ایسا قرآن ہے یہ کہ یہ کٹ بھی جائے گا نا اس کا سر، پھر بھی نیزے کی انیب ہے، اس کے وجود سے قرآن کی آواز آئے گی، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آواز آئے گی۔ یہ ایسا قرآن ہے۔ قرآن کا ان کا رشتہ، ان کا قرآن کا رشتہ، یہ اور قرآن، قرآن اور یہ دو نہیں ہیں۔ چلیے میرے محترم عزیزو، کربلا چلتے ہیں۔ امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ امام حسین آج 2 محرم امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ کہتے ہیں کہ امام نے گھوڑا بدلا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ذوالجناح امام کا بہت سمجھدار، بہت باوفا، بہت امام سے وابستہ سواری ہے۔ بچپن میں نبی نے امام حسین کو یہ گھوڑا دیا تھا، امام حسین کو یہ گھوڑا نبی نے دیا تھا۔ گھوڑے پالنے والے اور گھوڑوں کا معلومات رکھنے والے جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 25-30 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے، مگر یہ 50 سال کے بعد بھی جوان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کی سواری ہے۔ نبی کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ تھا کہ جس سواری پہ نبی بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ یہ نبی کا گھوڑا امام حسین کے پاس ہے، یہ چلتے چلتے رک گیا۔ امام نے بہت کہا کہ تو رکا کیوں ہے، تو چلتا کیوں نہیں ہے، لیکن جب اسے آگے بڑھاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے مڑ کر وہیں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا کی حدود سے باہر نہیں نکل رہا۔ تب امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس یہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں
ان گھروں میں جا کر یہاں موجود رہنے والے بزرگوں سے بات کرو اور ان سے کہو کہ فرزند رسول کا قافلہ گزر رہا ہے اور حسین ابن علی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بزرگ آئے، امام کا ادب احترام کیا، امام نے ان سے کہا مجھے اس زمین کا نام بتا دو۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں، ایک نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، ایک نے کہا اسے مازریہ کہتے ہیں، ایک نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، مختلف نام ہوئے۔ ایک کانپتا ہوا بدن، ہاتھوں میں راشا، ضعیفی عصا تھامے کھڑے تھے۔ امام نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کچھ آگے بڑھنے لگے، امام آگے بڑھے، امام نے ان سے بڑھتے ہوئے فرمایا آپ بتائیں گے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حسین تم اپنا قافلہ آگے لے جاؤ۔ تو امام نے فرمایا آپ مجھے اس کا نام بتائیں کہ اس کا نام، اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس علاقے کو کیا کہتے ہیں، اس گاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کربلا، یہ کربلا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نہیں کربلا ہے، امام نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر فرمایا اللہم اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس سے فرمایا عباس معلوم کرو کہ یہ زمین کس کی ہے، ہمیں یہ زمین خریدنی ہے، ہمیں یہی رہنا ہے، یہی تو ہمارا گھر ہے، اسی کی تلاش میں تو میں ہوں، میں اس کی تلاش میں مدتوں سے ہوں۔ حسین کربلا آئے ہیں، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا۔ مصیبتیں حسین کے پاس نہیں گئی ہیں، حسین مصیبتوں کے پاس گئے۔ بہت سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا جملہ ہے مولانا مودودی کا، وہ کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تو بہت سے صحابہ کرام نے کیوں کی؟ حسین مصیبتوں کو لینے کے لیے کربلا آئے۔ عباس زمین خریدو، حضرت عباس نے زمین کا سودا کیا۔ ایک جملہ کہہ دوں جو رونے آئے ہیں ان کے لیے، کہتے ہیں میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مولا حسین نے زمین خرید کر اس کے کاغذ علی اکبر کے نام بنوائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں رونے رولانے والوں میں قرار دے۔ یہ جاگیر علی اکبر ہے، یہ حضرت علی اکبر کی جگہ ہے جو امام حسین نے اپنے بچے کے نام اس زمین کے کاغذ بنوائے ہیں۔ فرمایا عباس اب خیمے نصب کیے جائیں۔ مولا عباس نے خیمے نہر کے کنارے نصب کیے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یا دوسرے دن ایک قافلہ آیا اور اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ وہاں جو پہلے سے سپاہی یزیدی لشکر کے موجود تھے، خاص طور پہ ہور کا لشکر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا جو امام کے ساتھ آ رہا تھا، اس نے بتایا کہ حسین نے تو زمین خرید لی ہے، یہ لشکر شمر کا لشکر ہے۔ اس نے کہا نہیں، حسین کے خیمے، حسینی خیموں کو نہر سے ہٹایا جائے، یہ ترائی پر نہیں رہیں گے، یہ دور جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ان کی اپنی جگہ ہے۔ کہا نہیں، میں خود ہٹانے جا رہا ہوں۔ اب یہ لشکر لے کے بڑھ رہا ہے امام حسین کے خیموں کی طرف کہ جب یہ خبر مولانا عباس تک پہنچی تو مولا نے اپنی تلوار نکال کر ایک زمین پہ خط بنایا اور خط کھینچ کے آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ اب اکیلے عباس ہیں جو تلوار لیے کھڑے ہیں اور ادھر سے لشکر آ رہا ہے جو خیمے اتارنے اور اکھاڑنے آ رہا ہے، اور ادھر للکار کے علی کا شیر کہہ رہا ہے کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس لکیر سے اس طرف آ کے دکھائے۔ ابھی یہ کیفیت حضرت عباس کی تھی کہ مولا حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا۔ یہ بھی زینب کے خیمے میں جا کے کہا ہے میری بہن زینب عباس کو بلواؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا چاہے ذہن کو تکلف کر کے نہ روئیں۔ زینب بی بی سے فرمایا اے زینب عباس کو بلواؤ۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اماں جا کے عباس کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ نے جا کے کہا ہے چھوٹے شہزادے تمہیں آپ خزادی زینب بلا رہی ہیں۔ تو مولا عباس نے فرمایا بی بی میرا سلام میری بی بی کو جا کے کہیں اور ان سے کہیں کچھ ہی دیر میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں آج ہی کربلا کا معرکہ تمام کر رہا ہوں۔ میں 36 سال سے جس زمین کا انتظار کر رہا تھا، میں 36 سال سے جس
मारके का इंतजार कर रहा था, मुझे मैं आज उसे तमाम कर रहा हूँ। हजरत फैजा खेमे में गई और फिर पलट कर वापस आई और आकर कहा, ए छोटे शहजादे, आकाज़ादी ज़ैनब कहती हैं तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊं? बस ये जुमला सुना तो तलवार को नयाम में रखा, खेमे में आए, अजरुकुम अल्लाह। खेमे में जो आए तो क्या देखा, इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के साथ खड़े हैं। तो समझ गए कि माजरा कुछ और है। इमाम को सलाम करके कहा, मौला खेमे हटा दूं? इमाम ने सिर्फ गर्दन से इशारा फरमाया, हाँ खेमे हटा दो। रो रहे हैं ना आप हजरत अब्बास की इस कैफियत को याद करके सुनकर। ये असीरों का काफिला जब कूफे से गुजरने लगा और नेज़ों की अनियों पर शहीदों के सर चढ़े हुए थे, तो एक क़याफ़ा शनास था जो सरों को देख देख कर बताता था कि ये कौन था, ये कैसा था। अली अकबर का सर देख कर बताया कि इसकी क्या सिफात थी, हज़रत कासिम का सर देख कर बताया इसकी क्या आदतें थी। तो एक शख्स की आवाज़ आई, एक सर है जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। तो ये करीब आया, वो सर था हज़रत अब्बास का सर। ये ज़मीन पर बैठ गया, हज़रत अब्बास के चेहरे को देख देख कर कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर खड़ा होते हुए बोलने लगा, चेहरा बता रहा है ये घुट घुट के मरा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। जो हजरत अब्बास की आरज़ुएं थी वो पूरी नहीं हुई। मेरे मौला हुसैन की आवाज़ आई, हाँ अब्बास खैमे हटा दो। मौला अब्बास ने अपने हाथों से खैमे हटा दिए। खैमे लगे जहाँ मौला हुसैन ने कहा, जहाँ सब ने चाहा वहाँ खैमे लगे। मसलहत इलाही के मुताबिक, मशीयत परवरदिगार के मुताबिक नहर से दूर खैमे लगे। जब खैमे लग गए तो इमाम हुसैन तन्हा, बस आखिरी बात, तन्हा बयाबान करबला में जा रहे थे कि पीछे पीछे जनाब ज़ैनब चली। बीवी कहती है, मैंने देखा मेरे भाई ने एक जगह 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर वहाँ से उठे, कुछ जगह ढूंढते ढूंढते जैसे किसी जगह को ढूंढ रहे हो, वहाँ जाके फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर वहाँ से उठे, फिर कुछ जगह को ढूंढने लगे किसी जगह को, और फिर वहाँ जाके तस्बीह पढ़ी। कई जगह हुसैन ने नमाजें और तिलावतें की और तस्बीहें पढ़ी। और जब कई जगह ऐसा हो गया तो फिर एक नशेब की जगह में आए और वहाँ बैठकर इमाम ने मुनाजात करना शुरू किया, अल्लाह से बात कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब करीब आकर बैठ गई। रहा नहीं गया कि आप हुसैन यहाँ से उठे तो सवाल करो। जैसे इमाम हुसैन उठे ना तो सवाल किया, भैया मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप कहीं नमाज पढ़ते हैं, कहीं मुनाजात करते हैं, कहीं तस्बीह पढ़ते हैं, मुझे तो बताइए कि ये क्या हो रहा है। फरमाया, हाँ ज़ैनब, वहाँ जो मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, मेरा अली अकबर एड़ियाँ लग रहे हैं। वहाँ जो 2 रकात मैंने नमाज पढ़ी, मेरे कासिम पे घोड़े दौड़ाए। वहाँ जो मैंने तिलावत की है, मेरे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। और ज़ैनब इस नशेब को गौर से देखो, यहाँ मैं घोड़े से गिराया जाऊँ। एक मरतबा जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, फरमाया, भैया क्या करबला के मैदान में मेरी माँ का खानदान उजड़ जाएगा? फरमाया, ज़ैनब यहाँ मेरा मज़ार बनेगा, दूर दूर से लोग मेरी ज़ियारत करने आएंगे। ऐ मेरी बहन, ये वक्त मुसीबत का गुजार लो, मेरी कब्र लोगों को हिदायत अता करेगी, मेरा जिक्र लोगों को रहनुमाई अता करेगा। वला लानतुल्लाह फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू या हुसैन।